اگر تم ایسی عورت سے ملو جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے، معافی مانگے اور اپنی تصحیح کر لے تو خبردار ہو جاؤ، وہ عورت نہیں مرد ہے۔ عورتیں یہ سب کچھ نہیں کرتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے وقتی چاہتوں سے، دو پل کے سہاروں سے، پل بھر کی محبت سے، مل کے بچھڑ جانے سے، دل کے ٹوٹ جانے سے، رستے بھول جانے سے، اپنوں کے روٹھنے سے، رویوں کے بدلنے سے، جذبات سے عاری لوگوں سے، زیست کے جمیلوں سے اور تقدیر کے کھیلوں سے۔ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ کوئی عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے تو کوشش کریں کہ اسے مخلص سمجھیں، پاگل نہیں، ورنہ سچ میں وہ پاگل ہو جائے گی۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اس سے خوش رکھنا ایک فن ہے، اور اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں شریف لڑکیاں تو گھر پر رہتی ہیں، مگر میں کہتی ہوں شریف لڑکیاں جہاں بھی رہیں شریف ہی رہتی ہیں۔ عورت چاہنا اور عورت کو چاہنا، دونوں میں بس محبت اور ضرورت کا فرق ہوتا ہے۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ میں ایسے مردوں کو خوش نصیب مانتی ہوں جن کے سینے سے لگ کر عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ، ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے اس کی جگہ مسکراہٹ لے آئے۔ عورت ہمیشہ اپنی مرضی سے مرد کے قابو میں آتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اسے چھونا تو بڑی دور کی بات ہے، محض ٹکٹکی باندھ کے تکنے پر بھی وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ جاہلوں کے سامنے اگر محبت کا نام لیا جائے تو ان کے ذہن میں فقط عورت کے وجود کا خاکہ بنتا ہے۔ عورت جب نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو پھر اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ بعض لڑکیاں محبت کی قربانی دے کر بھی اسے اپنے پاس ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں، کبھی تصویریں سنبھال کر اور کبھی اپنے بیٹے کا نام اس کے نام رکھ کر، تاکہ محبت کا قرض اتر جائے۔ عورت چاہتی ہے کہ اس کی پسند سب کو پسند ہو، پر اس کی پسند کو اس کے سوا کوئی نہ پسند ہو۔ ایک عمر بیتنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ مرد کی تحقیر کرنے والی عورت بھول جاتی ہے کہ اس کا باپ بھی ایک مرد ہے، اور عورت کی تذلیل کرنے والا مرد بھول جاتا ہے کہ اس کی ماں بھی ایک عورت ہے۔ میں مرد نہیں ہوں نا ماں، اسی لیے اپنا غم سگریٹ کے دھوئیں میں نہیں اڑا سکتی۔ دل ٹوٹا ہے، وقت دیں سنبھلنے کا، یوں منٹوں میں تھوڑی جڑ جاؤں گی۔ اس دنیا میں جتنی بھی اچھی اور خوبصورت باتیں کہی جا سکتی تھیں وہ کہہ لی گئیں، بس عمل باقی ہے۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ نفس کو مار دیتی ہے۔ محبت میں بندے کی میں مر جاتی ہے، مگر یقین مانے پھر بھی محبت خوددار بہت ہوتی ہے۔ محبت کبھی بھی کسی پہ بوجھ بننا پسند نہیں کرتی۔ محبت کرنے والے مر جانا پسند کرتے ہیں مگر کسی پہ بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ زندگی ہزاروں لاکھوں بار دہرائی ہوئی داستان ہے، ایسا ہمیشہ ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ لوگ اسی طرح محبت میں گرفتار ہوں گے، ایک دوسرے سے مایوس ہوں گے، اسی طرح دل ٹوٹیں گے اور اسی طرح دکھ اٹھائے جائیں گے۔ عورت کے لیے اس سے بڑی کیا بد نصیبی ہوگی کہ وہ نکاح کے بغیر کسی غیر مرد کو میسر ہو جائے۔ عورت کبھی بھی دو ٹکے کی نہیں ہوتی۔ ماں جنت ہے، بیوی ہم سفر، بہن غیرت اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا الگ مقام ہے، اس لیے عورت کی عزت کریں۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کے گھر کی ہے یا کسی اور کے گھر کی؟ کچھ کہانیاں ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہیں،
زندگی کی کتاب میں لاکھ چاہنے کے باوجود ان کا اختتام سمجھ نہیں آتا۔ ہم کیوں زندگی کی پوری کتاب کو چھوڑ کر اس ادھوری کہانی سے نکل نہیں پاتے؟ مرد و عورت مل کر ایک نسل پیدا کرتے ہیں، مگر اس نسل کی تعلیم و تربیت میں عورت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہود نے عورت کو ٹارگٹ کیا اور نام نہاد آزادی اور برابری کی آڑ میں عورت کو تباہ کر رہی۔ ایک عورت کی تباہی پوری نسل کی تباہی ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اپنے بھائی اور بہن کے علاوہ کسی بھی مرد کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا، یہ تمہیں ہر خوش فہمی اور اسے ہر غلط فہمی سے دور رکھے گا۔ میرے پاس چھوٹے چھوٹے اور تنگ ذہنوں سے لڑنے کا بالکل وقت نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے ذہن پاتال سے بھی گہری کھائیوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ جو عورت شکل سے بھولی بھالی ہو اور میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتی ہو، ایسی عورت پر کبھی اعتبار نہ کرے۔ یہ اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اپنا مطلب نکال لیتی ہے۔ جو عورت دکھاوا کرنے والی ہوتی ہے، ایسی عورت کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسے ہمیشہ بڑھا چڑھا کر دکھاتی ہے، اور جو ان کے پاس نہیں بھی ہوتا تو اس کے لیے بھی یہ دکھاوا کرنا پسند کرتی ہے، اور اپنے آپ کو بہترین دکھانے کے لیے یہ جھوٹ کا سہارا بھی لے لیتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات کرے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ خدا پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والے بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے، نہ آپ کی گفتگو سے۔